बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हीलिंग प्रेयर फॉर द सिक। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको दो वजीफ़े और बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़े बताने जा रहा हूं। हमारा पहला वजीफ़ा उन दोस्तों से रिलेटेड है कि जो ये चाहते हैं कि सख्त बीमारी हमारे करीब ना आए, हम कभी सख्त बीमार ना हों। और इसी तरह दूसरा जो वजीफ़ा है उन दोस्तों के लिए है जो बीमार हैं या फिर उनके अजीज़ो अकारिब या उनसे किसी भी तरह का किसी का लिंक है, वो बीमार है और वो चाहते हैं कि उसको अच्छी सेहत जल्द अज जल्द मिल जाए, उसकी वो बीमारी दूर हो जाए। तो अगर ये आप दोनों वज़ाइफ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, अपने आज के वज़ाइफ की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, ये बिल्कुल फ्री है, लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला। हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर आते रहते हैं तो वो आपको बआसानी मिलते रहेंगे। और हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी आप जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं उन पर लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की बीमारी दूर हो जाए, किसी की परेशानी दूर हो जाए और मेरे साथ साथ आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएं। तो आइए दोस्तों, अपने आज के पहले वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। पहला वजीफ़ा उन्हीं दोस्तों के लिए है जो ये चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना हूँ, बीमारी मेरे करीब ना आए। तो आपने क्या करना है, ये बहुत ही छोटा सा और मुजर्रब वजीफ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। इसको आपने सिर्फ़ 10 बार पढ़ने के बाद, 10 टाइम्स पढ़ने के बाद शरबत वगैरह पर दम करके पी लिया करें। अपनी आदत बना लें, हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा जितना मुमकिन हो सके, रोज़ाना पी सकते हैं तो रोज़ाना पिएं। तो ये आप अपनी आदत में शामिल कर लें। हम शरबत वगैरह तो नॉर्मल रूटीन में पीते ही हैं, अब किसी के ज़हन में आ रहा होगा शरबत पर ही क्यों, तो ये एक वजीफ़ा है। तो आप कोशिश करें, अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं तकरीबन, तो शरबत वगैरह जब भी पिएं उस पर दम करके सिर्फ 10 मरतबा आपने इसमें मुबारका को पढ़ के उस पर दम करके उस शरबत को पी लेना। अगर शरबत मुयस्सर नहीं आता तो फिर आप पानी पर दम करके भी पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से हमें ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो अब इसमें मुबारका को सुन लेते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। या माजिदू, इसको दोबारा सुन लें। या माजिदू, या माजिदू। तो इसमें मुबारका को 10 मरतबा पढ़ने के बाद किसी भी शरबत वगैरह पर दम करके पीने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप कभी सख्त बीमार नहीं होंगे। अब यहाँ पर हो सकता है किसी के जहन में आए कि सख्त बीमार नहीं होंगे, तो बीमारी तो हमारे करीब आएगी। तो बीमारी का आना ये बुरी चीज़ नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुखार हुआ था, आपको भी तकालीफ पहुँची थी, ठीक है। अब इसका उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी का कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आती, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। देखें कितनी बड़ी फजीलत है। अब कोई ये ना सोचे कि मुझे कभी बीमारी ना, और बीमारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला को याद करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल रूटीन में हम इतना याद नहीं करते, जबकि बीमारी के दिनों में या मुश्किलात के दिनों में अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला को याद करते हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि बीमारी के ज़रिए हमारा रब हमें ये तौफीक अता फरमाता है कि हम उसको याद करते हैं। आप देखें, फ़िरऔन खुदाई का दावा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़िंदगी उसको कभी सर दर्द भी नहीं दिया था, उसको कभी सर दर्द भी नहीं हुआ था। कितनी बदबख्ती की बात है।
تو یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ ہمیں بیماری بھی آتی ہے تو ہمارے گناہوں کو بخشا جاتا ہے، ہمیں مشکلات آتی ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخشا جاتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو اس وظیفے کے ذریعے ہم انشاءاللہ عز و جل سخت بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب اپنے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بیمار ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے، یا کوئی بھی ریلیشن ہے آپ کی کسی کے ساتھ اور وہ بیمار ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو اچھی صحت جلد از جلد مل جائے۔ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، پہلے وظیفے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے، وہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اگر آپ کوئی پرسنل بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ فیس بک پیج آپ یہاں پر کریٹ ہم نے کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے سوال اس پیج پہ کریں، یہاں پر کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں، وہاں پر آ کر ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے یا مزید کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں، ہم حتی الامکان آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ اب جو ہمارا دوسرا وظیفہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ جو کوئی بیمار اس اسم مبارکہ کو 1000 بار پڑھے، 1000 ٹائمز اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یہ بیمار نے خود ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو بھی بیماری ہوئی، جو بھی بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری ہوئی، انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری ضرور دور ہوگی۔ اب یہ اسم مبارکہ کیا ہے اس کو بھی سن لیں۔ یا حیو، اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیں، یا حیو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اس اسم مبارکہ کو جو کوئی بیمار 1000 مرتبہ پڑھے گا، دیکھیں میں نے جو پہلا وظیفہ بتایا اس میں بھی اور اس وظیفے میں بھی اول آخر ایک مرتبہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، بہرحال پڑھنا لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ان وظائف سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور اب یہاں پر ایک بہت ہی خاص بات جو بہت زیادہ عورتیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ کمنٹس کرتی ہیں، جو پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے خاص دنوں میں کیا کریں، وظائف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی پہلی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں، اس ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی عورتیں دیکھیں، یہ ہم نے علماء کرام سے رہنمائی لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے کامنٹس کے اندر کسی بھی ان پڑھ یا جاہل کی باتوں میں نہیں آنا، کسی اچھے عالم سے ہی رابطہ کرنا۔ اگر آپ کو ہم پر نالج پاور پر ٹرسٹ نہ ہو تو آپ کسی اچھے عالم سے ہی رابطہ کر کے ان سے ہی پوچھئے گا، کسی جاہل سے، کسی ان پڑھ سے اسلام کے متعلق پوچھنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اب عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاص دنوں میں وظائف کر سکتی ہیں، صرف کلی کریں۔ کلی کرنے کے بعد جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اب قرآن کا اگر وظیفہ ہے تو وہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو قرآن پاک کا اگر کوئی بھی وظیفہ ہے تو اس کو دعا کی نیت سے یا وظیفے کی نیت سے کر سکتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا کیونکہ ان دنوں میں جائز نہیں ہے، تو آپ اس کو دعا کی نیت سے یا وظیفے کی نیت سے اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو وظیفے کے لیے دی گئی ہو، یا آپ نے یوٹیوب سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ نے لی ہو، تو آپ یہ نیت کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوستو آخر میں 2 ریکویسٹیں ہیں آپ سے، اگر آپ سن لیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے، اگر نہیں سنتے تو وظائف میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، تو آپ بالکل ویڈیو کو بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر سن لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ کامنٹس کے اندر کسی بھی قسم کا اگر آپ کو کمنٹ ملتا ہے، میں پیر ہوں، میں عامل ہوں، میں فلاں ہوں، میں آپ کی یہ پریشانی
دور کر دوں گا۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں تو خدارا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں میں کسی کو فیک یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا، لیکن پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ایسے بہت سارے میسیجز ملتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو میرے فیملی ممبرز ہیں، کہ مجھے ایسے میسیجز ملتے ہیں، ایسے SMS آتے ہیں، یعنی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے پرابلمز جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے میسیجز بھی ان میں شامل ہیں کہ فلاں سے میں نے رابطہ کیا اور میں اپنا علاج کروانا چاہتا تھا، اس نے مجھ سے فلانی چیز مانگی، سونا مانگا یعنی گولڈ مانگا یا رقم مانگی، تو میں نے دی۔ اس کے بعد اب نہ تو اس سے میرا دوبارہ رابطہ ہوا اور مجھے پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ میسیجز کیے کہ ہم نے پیسے ڈبل ہونے کے لیے دیے، جب ہم نے پیسے دے دیے تو وہ بندہ ہی غائب ہو چکا تھا۔ تو اب اس میں کچھ چیزیں ہماری نادانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم ہر کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں، اور بعض چیزیں لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ بعض لوگوں کے ایسے میسیجز ملے کہ ہم نے آپ کا یہ وظیفہ کیا ہے، ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کون سا وظیفہ کیا ہے، تو وہ ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جس پر ہم نے نہ تو کسی کو وہ وظیفہ بتایا ہوتا ہے، نہ ہی اس پر ویڈیو بنائی ہوتی ہے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ یہاں پر اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے میری یہ والی ویڈیو پلے کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب کا یہ ایک رول ہے کہ وہ سجسٹڈ ویڈیوز میں دوسرے چینلز کی جو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ڈال دیتی ہیں، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ ان پر کلک کر کے یہی سمجھتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی نالج پاور کی ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، کسی ایسے بندے کا ہو جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کسی ٹائم پاس کرنے والے کا یا پیسے کمانے والے کا وظیفہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ آپ صرف اتنا غور کر لیا کریں کہ میری ہر ویڈیو میں ایک تو میری وائس آپ کو ملے گی، اور دوسرا ہمارے چینل کا وہاں پہ نام ضرور موجود ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے نالج پاور، یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہ نالج پاور، اس کو آپ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو نالج پاور کی ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔